السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خجلا، متفق علیہ۔ احباب گرامی قدر، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خجلا، قیامت والے دن مالک ارض و سما ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جو شخص اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کی وجہ سے شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت بھی نہیں کرتے۔ اس بندے کا انجام کیا ہوگا جس بندے کی طرف قیامت والے دن مال کے ارض و سما نظر رحمت سے، نظر کرم سے نہیں دیکھیں گے، وہ کدھر جائے گا؟ یہ بہت بڑی وعید ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے میں تکبر کی وجہ سے نہیں ٹخنے سے نیچے شلوار لٹکاتا یا پینٹ وغیرہ، تو اسی کا نام ہی تکبر ہے۔ جو بندہ اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنا کپڑا، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اسی کا نام تکبر ہے۔ سورۃ النساء میں مالک ارض و سما نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے جو لوگ اپنی شلوار، اپنی تہبند، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اور شیخی خور ہے، بڑا پن اپنے آپ کو اپنے آپ میں رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے۔ تو سامعین محترم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ کلام کریں گے، نہ ہی ان کو پاک کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کی طرف نہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت کریں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کے ساتھ کلام کریں گے، بات کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے پہلا شخص یہ ہے المسبل، جو بندہ اپنی شلوار، اپنا تہبند، اپنا کپڑا، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی شلوار، اپنی چادر، اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے ہیں تو ہم یہ عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو سامعین محترم، ان میں سے پہلا شخص یہ ہے جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے، پاک نہیں کریں گے، عذاب سے دوچار کریں گے۔ المسبل، وہ بندہ جو اپنا ازار، اپنا کپڑا، اپنا تہبند، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی چادر، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائے جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے زندہ ہی زمین میں دنسا کے رکھ دیا اور فرمایا قیامت تک وہ زمین میں دنستا رہے گا۔ اور تکبر یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے، اللہ رب العالمین کا ازار ہے۔ جو تکبر کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو چھیننا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میری چادر کو، میرے تہبند کو، میرے کپڑے کو تو چھین نہیں سکتا، بلکہ تجھے میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو سامعین محترم ہیں، آج اس کی فکر کرنی ہے، اپنی چادر کے بارے میں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اس کے بارے میں فکر مند رہنا ہے۔ درزی سے کہہ کے اپنی شلوار کو چھوٹا کروا لیں تاکہ ہم جہاں باندھیں گے شلوار ٹخنوں سے اونچی ہی رہے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے ٹخنوں سے اوپر اٹھانے کا حکم دیا ہے، بلکہ نصف پنڈلی پر شلوار رکھنے کا حکم دیا ہے۔
آج تو ہم بڑے فخر کے ساتھ لمبی شلواریں سلواتے ہیں، لمبی پینٹ پہنتے ہیں جو ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ ٹخنوں سے نیچے جا کے جوتوں میں پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس خطرناک جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت اپنے شلوار چادر کے بارے میں فکر مند رہیں، اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی ہم شلوار کو اوپر اٹھاتے ہیں، اور جو ہی سلام پھیرا جانے لگے تو ہم اپنے شلوار کو پھر نیچے گرا دیتے ہیں۔ نہیں میرے محترم عزیز بھائیو، جس طرح نماز میں ضروری ہے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھنا، اسی طرح عام حالت میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔